ناظرین، خیبر پختونخوا کے حالات مخدوش تھے، مزید حالات خراب ہو رہے ہیں۔ دہشت گردی اپنے عروج پر تھی، مزید بڑھ رہی ہے، لیکن اب یہ تمام معاملات سیاست کے ساتھ گڈمڈ ہو رہا ہے۔ ایک طرف گورنر اور کے پی کے سی ایم کے درمیان ایک جنگ جاری ہے، دوسری طرف کے پی کے اندر سے پولیس جیسے اداروں کے لوگوں نے بھی احتجاج شروع کر رکھا ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ تیسری طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر حالات ایسے رہے تو وفاق کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ آج عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جو اسمبلی کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں کہ دہشت گردوں کے ساتھ بات چیت کرے، تو جو بات چیت کرنے والے ہیں وہ دہشت گردوں کے سب سے بڑے ساتھی ہیں۔ کے پی پاکستان کے 4 صوبوں میں سے اہم ترین صوبہ ہے۔ دفاعی حالات بھی اس کے ٹھیک نہیں ہیں، اندرونی حالات بھی ٹھیک نہیں ہے، سیاسی حالات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو پروگرام کے پہلے حصے میں ہم اس پر بات کریں گے۔ مہمانوں کا تعارف میں آپ کو 1 منٹ میں کروا دیتا ہوں، یہ بتاتے ہوئے اسلام آباد بہرحال تمام تر مسائل کے باوجود ابھی بھی عدالت کے معاملات میں الجھا ہوا ہے۔ چیف جسٹس کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی ہے؟ کیا عمران خان کا ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائل ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے؟ جن لوگوں کو پکڑا گیا پی ٹی آئی کے لوگوں کو، ان کے آپ نے ریمانڈز کینسل کرنے ہیں نہیں کرنے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ عدالتی رپورٹرز ہمارے پاس موجود ہوں گے اور عدالتیں رپورٹنگ کے معیار سے خوش نہیں ہیں، لیکن یہ دوسرا حصہ ہوگا۔ پہلے حصے میں ہمارے پاس سمر ہارون بلور صاحبہ موجود ہیں، عوامی نیشنل پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ ان کی جماعت نے آج دہشت گردوں یا کالہ دن تنظیموں سے بات چیت کے معاملے کے اوپر ایک سٹینڈ لیا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ان کے ساتھ اختیار ولی خان صاحب موجود ہیں، مسلم لیگ نواز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جی۔ اور ہمارے پاس جنید اکبر خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، آپ کا بھی شکریہ۔ سٹارٹنگ وِد یو سمر صاحبہ، یہ کیوں ضرورت محسوس ہوئی کہ آج پریس کانفرنس کے ذریعے یہ باور کروایا جائے کہ دہشت گردوں کے ساتھ بات چیت جو ہے مکمل طور پر ناقابل قبول ہے؟ آئی تھاٹ یہ تو پالیسی ریاست کی ہے، وفاقی حکومت بھی کار فرما ہے، تو آپ کے خدشات کیا ہیں؟ دیکھیے جی، ہم یہ بات ڈے 1 سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں بالخصوص خیبر پختونخوا میں جو اتنی ایک دہشت گردی کی اور تباہی کی لہر آئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بلو ہاٹ بلو کولڈ پالیسی ٹیررسٹ کے ساتھ اپناتے۔ میں ان کو طالبان اور ان پہ مفروضوں کے اوپر نہیں جاتی، دے آر ٹیررسٹ، دے کل انوسینٹ پیپل فار اے لیونگ، اور ہمیں بھی ان کو ٹیررسٹ کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ چیف منسٹر صاحب نے کل جو تقریر کی، انہوں نے سب سے پہلے تو پروونشل اٹانومی اور 18ویں آئینی ترمیم کے بعد جو فیڈرل اور پروونشل سبجیکٹس ہیں اس کو ایک دفعہ پھر مڈی کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں خود جا کے بات کر لوں گا۔ ان کا دائرہ اختیار ہی نہیں ہے یہ بات کرنے کا، ان کو یہ اختیار کس نے دیا؟ یہ اپنی حد سے زیادہ تجاوز کرنے کی عادی ہو گئے ہیں۔ جب ان کی پچھلی حکومت تھی تو انہوں نے یہاں افغانستان سے فائٹرز لائے، مولانا فضل الرحمان بھی تو گئے تھے افغانستان میں بات چیت کرنے کے لیے۔ دیٹ از وائی دے آر ناؤ سم واٹ ایلائز۔ پختونخوا کی تباہی میں ان دونوں پلیئرز کا ہاتھ ہے۔ سو آپ کے خیال میں اس کے بعد آپ کے خدشات بڑھ گئے ہیں کہ یہ کہیں ایک اور فیز نہ ہو؟ ہم جب آپ کو کہتے تھے ڈے 1 سے 9 نومبر کو ہم نے آپ کو کہا کہ 9 فیبروری کو 8 فیبروری کے الیکشنز انجینئرڈ تھے۔ انجینئرڈ اس لیے تھے کہ پرو طالبان جو پرو ٹیررسٹ جو ایک پارٹی ہے، تنظیم ہے، ایک طبقہ فکر ہے، اس کو پارلیمان میں لایا جائے۔ پارلیمان میں بیٹھ کے جو کہ سب کی باتیں ہو رہی ہیں، تو لیکن یہ اس کو آبجیکٹ یقین کریں گے۔ جنید صاحب کی خیر ایک اپنی ذاتی تاریخ بھی ہے، میں اس کا گواہ بھی ہوں۔ اختیار صاحب، آپ وفاق کی جماعت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں صوبے کے اندر، یہ فرمائیے گا کہ وفاق کی جو ابھی پالیسی ہے اس کے اندر کہیں گنجائش ہے اس قسم کی سہولت کی جس کا چیف منسٹر صاحب نے کل تذکرہ کیا اور سمر صاحب نے ذکر کیا کہ not at all، بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کلیئرٹی نہیں۔ یہ بڑی واضح بات ہے اور بڑی اس میں کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں۔ یہ تمام شکوک اور شبہات سے جو ہے تو یہ بالاتر بات ہے کہ چیف منسٹر کے پاس یہ اختیار ہے ہی نہیں کہ وہ جا کے افغانستان میں بیٹھ کر کوئی مذاکرات کریں، بات کریں پیس ٹاک کے وغیرہ سے۔ جب تک ان کو فیڈرل گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں ملے گی، اس طرح کی کوئی بات اگر وہ کریں گے، دیٹ از انلیگل اینڈ آؤٹ آف ڈومین آف خیبر پختونخوا۔ اگر ہم چیف منسٹر کو نکال دیں بیچ میں سے بات چیت، یہ دیکھیں ابھی آپ نے سمر بی بی سے پوچھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی بات کی تھی، مولانا صاحب نے بات کی تھی، بٹ دیٹ واز ان آفیشیل۔ اور اگر آپ کو اپنی گورنمنٹ وفاقی حکومت یہ ٹاسک دیتی ہے کہ آپ جائیں، آپ بات کر سکتے ہیں، تو دیٹ از سم تھنگ ایلس۔ لیکن اگر آپ پرسن بن جاتے ہیں وفاق کے، جی آپ وہاں پر ایک اسپوکس پرسن کی حیثیت، ایلچی کی حیثیت سے، ایمبیسڈر کی حیثیت سے اور حکومت کے نمائندے کی حیثیت سے آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ فیڈرل گورنمنٹ کو بائی پاس کر کے
خود جائیں گے. جس طرح میں تھوڑا سا اس میں مزید ایڈ کرنا چاہوں گا, جیسے ماضی میں ان کی حکومت تھی, جنرل فیض حمید واز دا کور کمانڈر آف پشاور, اور محمود خان اس وقت چیف منسٹر تھے. انہوں نے باقاعدہ ٹیررزم کو امپورٹ کیا تھا, سوات کے راستے, کاشغر کے راستے, وزیرستان میں 5000 لوگوں کو یہ باقاعدہ امپورٹ کر کے لائے تھے کہ ہم نے ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا, یہ بڑے پیسفلی یہاں پہ رہیں گے. وہی لوگ جب ان کے گلے میں پڑ گئے اور پھر انہوں نے ان کے ڈی ایس پیز اٹھا لیے, پولیس کے بندے اٹھا لیے, اور ان کے اپنے بندوں پر, ان کے ایک ابھی منسٹر ہیں اس وقت ایم پی ہے, ان پہ فائرنگ ہوئی. میں ذرا کمپلیٹ کرتا ہوں, آپ کو مزہ آئے گا, بات سنی ہے. پھر یہ سوال بھی اٹھا کہ محمود خان سے پھر انہوں نے بھتہ لیا تھا 50 کروڑ روپے تاوان کا, اور میں نے یہ بات فلور آف دا ہاؤس اٹھائی تھی کہ چیف منسٹر صاحب آپ وضاحت کریں, آپ وضاحت کریں کہ یہ بات بڑی بازار میں عام ہو رہی ہے کہ آپ نے اپنی جان بخشی کے لیے 50 کروڑ روپے تاوان دیا ہے. محمود خان اس وقت نہ اس بات کی تصدیق کر سکے اور نہ تردید کر سکے. اس کو میری آبزرویشن ہے, لیکن میں فی الحال نہیں جاؤں گا, لیکن ہم اس پالیسی کا ریویو کر سکتے ہیں. مجھے بڑی حیرت ہوگی کہ اگر کوئی بھی کور کمانڈر اپنے تئیں ایسی پالیسی چلا پائے, مجھے بڑی حیرت ہوگی, اور مرکز سے باقاعدہ اس کو انڈورسمنٹ نہ ملی. مجھے, کیونکہ میں اس ایریا کو بہت اچھے طریقے سے کور کرتا رہا ہوں, پالیسی کو بھی سمجھتا ہوں, مجھے بڑی حیرانی ہوگی. لیکن یہ کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. یور ٹیک. اگر ہم سی ایم کو بیچ میں سے نکال دیتے ہیں, انہوں نے جو بات کی وہ نکال دیتے ہیں, بات چیت کے ذریعے معاملات آپ کے خیال میں اس وقت صوبے میں بڑھائے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ نمبر 1 دہشت گردی, اور دوسرا یہ جو مخاصمت کی سیاست چل رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم آج بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بات کیا جائے, اس کی اپنی رائے ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے جو ہے 8 جو اس کے ساتھ معاہدے بھی کیے اور 22 آپریشن بھی کیے. تو وہ تو پی ٹی آئی نے نہیں کیے تھے, تو اس وقت کو لوگوں کو یہ سمجھ آ رہی تھی, کیونکہ ہماری مسلسل ہماری جو ہے انویسٹمنٹ اس ملک میں نہیں آ رہی, امن و امان کی حالات بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. اور اگر سی ایم صاحب کی جو اس نے جو میرا خیال ہے وہ بات ہم سیاق سباق سے الگ کرتے ہیں کہ اس میں سی ایم نے کہا کہ میں اس کو جاتے, ہم پختون ہیں, ہماری روایات ہے اور ہماری رشتہ داریاں ہیں افغانستان میں, تو یہ ہماری روایات ہے کہ ہم جرگہ بنا کے وہاں بھی جاتے ہیں, یہاں بھی آتے ہیں. اور اس سے پہلے پاکستان کیا جرگے والا معاملہ ہے؟ I'm just trying to understand کہ اس کو کھولنا ہوگا نا یہ جرگے کے ذریعے. بالکل سی ایم صاحب کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم ایک جرگہ بنا کے وہاں کس کو بھیجیں گے جرگہ؟ نہیں ٹی ٹی پی کی نہیں, افغانستان حکومت سے, افغانستان کے اوپر. یہاں پر عجیب بات یہ ہے کہ جب چیف منسٹر اس طرح کی بات کرتے تو ہمیں اعتراض ہوتا ہے. لیکن جس طرح میرے بھائی نے فرمایا, ایک کور کمانڈر جو ہے F-16 جہاز بھر کے لے کے جاتا تھا, اور ہر پارٹی کی نمائندگی, کس پارٹی کا اس میں نمائندہ نہیں تھا, تو اس ٹائم تو کسی کو اعتراض نہیں ہوا کہ کور کمانڈر کو کس بنیاد پہ وہ لوگ لے کے جاتے. یہ ساری پارٹی کے لوگ تھے. میں نام لکھ سکتا ہوں کہ کس پارٹی کا کون بندہ تھا. ہمارا تو تھا بیرسٹر سیف صاحب تھا, لیکن میں اب بھی یہ حیران ہوں کہ بیرسٹر سیف صاحب ہمارا نمائندہ ہے یا کسی اور کا نمائندہ ہے. لیکن ان لوگوں کا پارٹی ورکر تھے نہیں, وہ والے اس کا جو لوگ تھے ہر پارٹی کے اس میں تھے. ان کا ماننا یہ ہے کہ پہلے جس کے اندر تمام جماعتوں نے حصہ ڈالا, معاہدات جو ہیں بصد احترام آپ کی جماعت نے بھی کیے سوات کے اندر, اس کے بعد خمیازہ بھی بھگتنا پڑا, سب نے اس کو بھگتا ہوا ہے. لیکن دوبارہ سے اب آپ کہہ رہے ہیں اب گنجائش نہیں ہے کیا؟ دیکھیے طلعت صاحب, ہمارے بچے یتیم ہوئے, میرے تو اپنے بچے یتیم ہوئے ان دی وار آن ٹیرر. ہر گھر میں, پشاور میں, پختونخوا میں اس سال بی بی سی کی رپورٹ ہے 220 ہمارے جوان پولیس اور آرمی اور ایف سی کے فورسز کے مارے گئے ہیں, 300 زخمی ہوئے ہیں. ابھی اس سال کا ایک اچھا خاصا حصہ رہتا ہے. ان کے گھر میں بیوی بچے نہیں ہیں, ان کے والدین نہیں ہیں. ہم کب تک ان کے مرڈر سے بات کرتے رہیں گے؟ ہماری پارٹی نے جو معاہدہ کیا وہ اور آپریشن اس کے بعد کیا, معاہدے کے فیل ہو جانے کے بعد, وہ ہم نے اپنے ملک کی حدود کے اندر کیا, اور اس کے بعد پورے پختونخوا میں ایک طویل آپریشن ہوا. آپ کو پتہ ہے تیرہ میں 16 سال سے رہائشی بے گھر ہیں, وہ واپس اپنے گھروں میں. وزیرستان میں آج بھی لاکھوں کی تعداد میں عوام کیمپوں میں پڑی ہوئی ہے. 6 سال ہو گئے. یہ قربانیاں جو ہوں گی, دیکھیے اس طرح نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگ آئیں, ہمیں مارے, ہمارے بچوں کو یتیم کر کے جائیں. What's the way forward? چلیں آپ نے بات نہیں کرنی. What is the way forward? Out of constitutional rights, گنڈاپور صاحب کو کس نے بڑا بنا دیا ہے
کہ وہ جائیں گے اور وہ پاکستان کی چلو ان کو چھوڑ دینا, وہ نہیں جائیں گے, چلو انہوں نے بات کر دی. ہم کیوں چھوڑیں گے, وہ بات کریں گے, وہ بھڑکے ماریں گے اور ہم اس کو اگنور کریں گے. ہم پریس کی جتنا بڑا دل نہیں رکھتے نا, آپ لوگ اگنور کر رہے ہیں ان کی باتوں کو. ہم نے پہلا راؤنڈ انہی کے حوالے سے کیا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چلے وہ بڑھ کے مارنے دیں, ہم ان کی بڑک سے متاثر ہوئے بغیر کیا کوئی رستہ تجویز کر سکتے ہیں؟ دیکھیں پہلے تو پاکستان کے سٹیک ہولڈرز ایک پیج پہ آئے نا. پاکستان میں صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں رہتی, باقی سٹیک ہولڈرز. لیکن اختیار صاحب آپ تو کہہ رہے تھے کہ ایبسلوٹ کلیئرٹی ہے. کلیئرٹی آن واٹ؟ مطلب ہم نے فائٹ کرنی ہے؟ نہیں فائٹ نہیں, کوئی نیا آپریشن کرنا ہے کہ کیا؟ میری بات سنیں, آپریشن ہوگا تو وہ تو اپنے ملک کے اندر ہوگا, ٹھیک, اور کوئی بات ہوگی تو وہ ٹیک اپ کرے گی فیڈرل گورنمنٹ افغانستان کے ساتھ. افغانستان کی حکومت چاہے لنگڑی ہے, لولی ہے, جو بھی ہے, اس کے ساتھ ٹیک اپ کرے گی. یہ ان کا ڈومین بنتا ہے. اپنی حیثیت سے اور اپنی قد کاٹ سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے. فرسٹ آف آل میں کہتا ہوں کہ جو چیف منسٹر خیبر پختونخوا ہیں, ان کے کاندھوں پہ بڑا بوجھ ہے. ان کو ذرا تھوڑا سا رسپانسبل بیہیویئر لینا ہوگا. ان کا جو لب و لہجہ ہے وہ ہر بار جب بھی کہیں میڈیا پر آتے ہیں یا جلسے میں آتے ہیں, کوئی ایسی بات وہ چول مار دیتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ان کو ایک اور بھڑک مارنی پڑتی ہے, ایک اور کوئی ایسا لطیفہ ان کو چھوڑنا پڑتا ہے کہ وہ اتنا متنازع ہو کہ میڈیا میں ان کی خبریں چلتی رہے. اسی طرح ہم بیٹھ کے ان پہ ڈیبیٹ کرتے رہے. ہم ڈیبیٹ نہیں کر, ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ریئل ایشوز کے اوپر. ریئل ایشو یہ ہے کہ دے شوڈ سٹ ود دا فیڈرل گورنمنٹ. ان کو پتا ہے کہ ایپیکس کمیٹی کی میٹنگز میں اب تک کی اپڈیٹس کیا ہیں, مجھے معلوم ہے, لیکن بہتر ہے کہ وہ خود ہی بتائیں. اور وہاں پر بیٹھ کر وہ ان کا ایک پلیٹ فارم ہے, وہاں پر بیٹھ کر پالیسی بنائی جائیں. دیکھیں طلعت بھائی, دس از سم تھنگ ویری کلیئر. آپ کی آپس میں مخاصمت ہو سکتی ہے, آپ کی مخالفت ہو سکتی ہے, آپ ڈیفرنٹ نظریوں کے لوگ ہو سکتے ہیں, لیکن when it comes to پاکستان اور پاکستان کی عزت اور سالمیت کی بات آئے تو پھر آپ کو ایک ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے. سیاست آ جاتی ہے, بیٹھ جائیں, سیاست کو نکال کر نکلے گی نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں نکلے گی, کیونکہ جب چیف منسٹر جو ہیں وہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو وہ چلے گئے کسی لمبی میٹنگ کے اندر, بعض لوگوں نے کہا جی کہ اغوا ہو گئے, پھر انہوں نے خود ہی کہا یہ اغوا نہیں ہوا, لمبی میٹنگ میں تھا. پھر بعد میں جا کے انہوں نے بتایا کہ وہ وہاں سے مطمئن ہو کے نہیں آئے جہاں پر بھی گئے تھے. تو اب یہ ایک ڈسفنکشنلٹی قسم کی آ گئی ہے, غیر فعالیت آ گئی ہے وفاق اور صوبے کے تعلقات میں. پہلے تو میں چاہوں گا کہ جنہیں صاحب اس کے اوپر ریفلیکٹ کریں, اور دوسرا جو آپ نے نقطہ اٹھایا وہ بھی اہم ہے. ایپیکس کمیٹی موجود ہے صوبے کے اندر, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا فورم موجود ہے جو انہی معاملات کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. وہاں پر جا کے ہم بات کریں یا نہ کریں؟ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں, لیکن یہ آپ معلوم کر لیں کہ کب اتنا اہم صوبے کا چیف منسٹر صاحب کو کب بلایا گیا اس کمیٹی میں. یہ تو چیف منسٹر نہیں بلا سکتا ہے, وہ تو فیڈرل نے بلایا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ میرے صوبے کے حالات آپ کو پتہ ہے کس طرح ہے, میں آپ مانے یا نہ مانے, لیکن یہ ہمارے ٹائم میں یہ مثالی پولیس تھی. اس کو جس بندے نے بگاڑا ہے, آج تک ہم اپنا آئی جی نہیں لگا سکتے, آج تک ہم اپنا چیف سیکرٹری نہیں لگا سکتے, اور ہم پہ یہ الزام ہے کہ ہم نہیں لے کے آئے. یہ لوگ جو ہے میرا خیال غلط بیانی کر رہے. یہ حکومت کا فیصلہ نہیں تھا, یہ ان کیمرہ بریفنگ میں بھی جاتا تھا جب ڈی جی آئی سی اور آئی جی آپ کا نہیں ہے. نہیں آئی جی نہیں, آج تک ہم کب 6 سے 7 مہینے ہو گئے جس آئی جی نے ہمارے روایات تباہ کی ہے. ہمارے بھائی یہ یقین کریں, میں حلفیہ یہ بات کہتا ہوں, جب یہاں پر ہماری حکومت چلی گئی اور پنجاب میں ہمارے لوگوں پہ تھا تو ہم پہ بھی پریشر تھا پارٹی کی قیادت کی طرف سے, پنجاب کے لوگوں سے, سندھ کی طرف سے, کہ جو پنجاب میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, جو سندھ میں ہو رہا ہے, وہ اپوزیشن کے ساتھ کے پی میں بھی ہونا چاہیے. یقین کرے ہم چیف منسٹر کے پاس گئے, ہم نے کہ نہیں ہماری روایات ہے, ہم بے شک ہمارے ان کے ساتھ جھگڑا ہے, ہمارا مسئلہ ہے, لیکن کی پی یہ ہم پہ نہ ہے کہ ہم نے اپنی روایات. آپ اپنا چیف سیکرٹری نہیں لگا سکتے, آپ اپنا آئی جی نہیں لگا سکتے, تو آپ طالبان سے مذاکرات کر رہے ہیں. مسئلہ تو یہ ہے نا کہ ہمارا مینڈیٹ جو ہے حکومت نہیں مان رہا, ادارے نہیں مان رہے. جب ہمارا مینڈیٹ نہیں, ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ ہم سفر ہو رہے ہیں, یہ لوگ تو نہیں سفر ہو رہے. پنجاب میں تو نہیں ہے, ان کی تو تاریخ یہ ہے, آپ کو یاد ہوگا جب شہباز شریف صاحب یہاں پر چیف منسٹر تھے تو اس نے کہا کہ طالبان پنجاب میں تو نہ, میرے تو آپ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. جب پیپل پارٹی کی حکومت تھی, جب ان پی کی پی میں حکومت تھی تو یہ کہہ رہے تھے پنجاب میں اس کے تھے. ان کی تو پرانے ہے, ہم کہاں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے. جو معاملات ہیں وہ اسلام آباد کے اندر ہی طے ہوتے ہیں, تو وہاں پر فوکس رکھیں. دیکھیں جی, گنڈاپور صاحب اور حکومت, اب حکومت وقت تو یہ ہے نا جس طریقے سے بھی بنے, دے آر ان دا ڈرائیونگ سیٹ. ہمارے 3 ضلعوں میں پولیس احتجاج پہ ہے, ہماری پولیو کی مہم رک گئی ہے
کیونکہ پولیو کی ٹیم جو پھرتی ہے اس پہ کل بھی ایک اٹیک ہوا ہے، بہت سارے ڈسٹرکٹس میں پولیو کی ٹیم نے آج سٹرائک کر دی ہے. ان میٹرز پہ کب بات ہوگی؟ پولیس والوں کی جو خدشات ہیں، ان کی فیملیز کے جو خدشات ہیں، یہ کب ایڈریس ہوں گے؟ آپ نے ویسے ان کی تقاریر سنی ہے؟ میں ان کے حوالے نہیں دے سکتا، میرے پروگرام کے اندر اتنی ایڈیٹوریل کی گنجائش نہیں ہے کہ میں وہ حوالے سنوا پاؤں. تو وہ غصہ جو ان کی طرف ڈائریکٹڈ نہیں ہے، وہ غصہ جو وفاق کی طرف ڈائریکٹڈ ہے سم ہاؤ. یہ اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا. ہم نے اتنے عرصے سے اس ایریا کو کور کیا ہوا ہے، پولیس کی شہادتیں بھی ہیں، 2000-2500 قریب پولیس والے شہید ہوئے ہیں، بڑے بڑے افسران سپاہی شہید ہوئے ہیں، لیکن ایسا ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ غصہ جو ہے وفاق کی طرف ڈائریکٹڈ ہو. کیونکہ جب وہ کے پی کی طرف نہیں، گورنمنٹ کی پالیسی ہو کہ آئی جی ہمارا نہیں ہے، چیف سیکرٹری ہمارا نہیں ہے، پالیسی ہماری نہیں ہے، تو انہوں نے تو پولیس سے اپنا ذاتی سیکیورٹی گارڈ بنا ہوا ہے. ہمارے پیچھے اسلام آباد جائیں، ہمارے پیچھے جلسے کی سیکیورٹی کریں، ہمارے چیف منسٹر کے ارد گرد پھریں. جب پرائیورٹی آپ کی یہ ہوگی پولیس کے لیے تو پھر یہی ہوگا. کون اس پولیس کو اور ایک پیج پہ لائے گا؟ کون پولیس اور سیکیورٹی اداروں کے بیچ میں کانفیڈنس بلڈنگ کریں گے؟ آج گئے ہیں، لیکن 4 دن کے بعد یور ٹیک آن دس کہ وہ جو غصہ ہے غیر معمولی ہے، یہ جو ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں اس کے اندر، انلیس کے ریپرزینٹ صحیح نہ کر رہی. میں بتاتا ہوں آپ کو ان کا، آپ نے پتہ نہیں، آپ نے بھی ویڈیو دیکھی ہے، میں نے بھی دیکھی ہے. ان کا غصہ جو ہے وہ سب سے پہلے ان پر آتا ہے. پروونشل گورنمنٹ جو ہے، چیف منسٹر وہ ہی از دا چیف ایگزیکٹو، بدقسمتی سے ہی از دا چیف ایگزیکٹو آف خیبر پختونخوا. آپ مرضی کا آئی جی چاہتے ہیں کس لیے؟ آپ نے مرضی کے ڈی سی لگا لیے ہیں نا، آپ نے مرضی کے سیکٹریز لگا لیے ہیں، اپنے مرضی کے کمشنر لگا لیے، مرضی کے اسسٹنٹ کمشنر تک لگا دیے ہیں اسی چیف سیکٹری سے. آپ نے مرضی کے ڈی پی اوز کی سیٹنگ کرا دی ہے. آپ کے کیا یہ جنید اکبر صاحب میری اس بات کو جھٹلا کے دکھائیں کہ خیبر پختونخوا کی کیبنٹ میں 90% لوگ اس وقت 15 کروڑ روپے دے کر وزیر نہیں بنے بیٹھے، نہیں بیٹھے. شکیل خان کی جو ان کے دوست ہیں، ساتھی ہیں، ان کے ایکس کولیگ ہیں، ہی واز دا ممبر آف دا کیبنٹ، اس کو سیک کیا گیا. ان کا جو جواب ہے وہ ذرا پڑھ کے دیکھیں نا. وہ کہتا ہے کہ ایک وزیر، ایک سیکٹری فلاں، اس کو اتنے کروڑ، اس کو اتنے کروڑ. خیبر پختونخوا تو سارا فور سیل ہے، وہاں پہ تو ایک سیٹ بکتی ہے. تو آئی جی آپ مرضی کا لگا لیں، چیف سیکرٹری لگا لیں، تو جو کچھ چیزیں رہ گئی ہے وہ بھی بیچ دیں گے.